صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسی لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے رہنا چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت تو بطور خاص سے پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ سے شیطان کی جو ہے یعنی فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ ہمیں شیطان سے بچائے، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو مردود ہے۔ تو شیطان کا پہلا روپ دوستوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ رمضان میں جو ہمیں دکان کھولنے کا مشورہ دے رہا ہے وہ شیطان تو نہیں ہے۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ دکان کھولی جا سکتی ہے، وہ عشاء کے بعد بھی کھل سکتی ہے، کم سے کم عشاء کی نماز سے محرومی تو نہیں ہوگی۔ 8 بجے سے نہ صحیح تو 9 بجے سے کھل جائے گی، فرق کیا پڑ رہا ہے؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ دکان آپ کی کھلی رہے اور گھنٹوں آپ کو کوئی گاہک نہ ملے دکان پر، تو آپ یہ سوچیں اللہ کی عبادت سے غفلت کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ ہماری دکان تو کھلی رہے لیکن گاہک ہمارے پاس کوئی نہ آئے۔ تو شیطان دکان کھلوانے میں تو کامیاب ہو گیا آپ کی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا بزنس بہت ہو، اس کو صرف یہ کام کرنا تھا کہ وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل رکھے، وہ اس نے کر لیا۔ کل آپ عبادت کریں گے یا نہیں وہ اس کا ایشو نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ آج رات جو کچھ آپ کو حاصل ہونا تھا وہ نہیں ملا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ نہ ہی آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکے اور نہ ہی آپ دنیا کما سکے۔ اور مال کی محبت انسان کو غافل کر ہی دیتی ہے، اور واقعی اگر ہم حدیث شریف پہ غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہمیں صرف کمانے سے غرض ہے، مال آنے سے غرض ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں۔ جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم حرام کو بھی حلال ہی سمجھ کے لے رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور دھوکہ ہے جو شیطان نے ہمیں دیا کہ ہم حرام کو بھی حلال ہی سمجھ رہے ہیں، اور حلال سمجھ کر اسے ہم استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور اب تو ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، اب تو ایک صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مال حرام لے کر ہم یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام مال جو ہے وہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں دیتا کسی کو، اس نے ترغیب حلال کی دی ہے، اور حلال حاصل کرنے کی ترغیب اس کی طرف سے ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ دیکھیے نا، حرام مال کو اس نے منع کیا ہے، اس لیے اس کے کھانے پر بھی سزا ہوگی، لیکن حلال مال کی اس نے اجازت دی ہے، اس لیے اس کا کھانا ثواب ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم عام طور پر پریشان یہ ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم جو رزق کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ گھر والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا رزق ہمارے پاس سے آ رہا ہے نا، تو جو ہم نے کھایا وہ ان کو کھلایا۔ تو بات یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری دعائیں رزق حرام کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پھر یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں عبادت کی وجہ سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے کریں، ہم صرف مال کمائیں۔ بات یہ ہے کہ جو پریشان حال ہے اسے چاہیے کہ خود بھی تو عبادت کرے نا اللہ کی۔ تمام وظائف، تمام اوراد یہ اس وقت کارآمد ہیں اور اس وقت ان میں اثر پیدا ہوتا ہے جب آپ
انہیں خلوص دل کے ساتھ پڑھیں اور آپ اللہ کے بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگیں. آپ یہ چاہیں کہ دعائیں تو مانگیں دوسرے، مال سمیٹوں میں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی کہ آپ تو مانگ ہی نہیں رہے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ دعائیں دوسروں سے منگوا رہے ہیں، تو آپ کے لیے اگر وہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا میں آپ کے لیے کتنا خلوص ہوگا، کتنی عاجزی ہوگی، یہ بڑے کمال کی بات ہے. آپ نے یہ توقع کیوں کی کہ جس کام کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ کام آپ کے لیے کوئی ایک وقت کا کھانا کھا کے کر دے گا، یا ہمیشہ دل جمعی سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کرے بھی، لیکن آپ تو رجوع پھر بھی نہیں کر رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کام میں تو تم میری وکالت کرو، دعائیں تم کرو، مال میرا بڑھے.